35 سال دے دیے. کہاں بیٹھیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. AQA TV سے حافظ انور کے یوم عباسی عوامی بیٹھک میں جہاں پہ تقریباً 15 سال سے یہ عوامی بیٹھک جہاں پہ سیاست کے بارے میں گفت و شنید ہوتی ہے اور یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما جو ہے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور ابھی بھی میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ PSF اور PYO کے سینئر ترین رہنما شہزاد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اور حال ہی میں جو یہاں پہ ڈی چوک میں یہاں پہ پیپلز پارٹی نے اپنا پاور شو کیا، اس سلسلے میں بھی انہوں نے بڑی محنت کی اور ڈی چوک پہنچے اپنے دوستوں کے ہمراہ. میں ان سے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. السلام علیکم شہزاد بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا شہزاد بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا آپ کی پارٹی نے شو کیا اور آپ نے جس طرح لوگوں کو موبلائز کیا، اس بارے میں آپ کی ایفرٹ اور آپ کی کوشش تو قابل تحسین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ورک کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس ایونٹ کے بارے میں جی اس ایونٹ کی تیاری جو ہے وہ تو ہم نے کافی پہلے شروع کر دی تھی، اور جس کے لیے ہم نے ایک جو ہے وہ 12 فروری کو ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا تھا، جس کی جو ہے وہ مطلب ایک ہمارا اپنا گروپ ہے لیجنڈ ورکرز کے نام سے، پرانے نظریاتی کارکنان، اور سرپرستی ہماری جو ہے وہ فرما رہے ہیں خان عالمگیر خان صاحب، جو کہ ممبر کونسل پنجاب بھی ہیں اور متوقع میئر کے امیدوار بھی ہیں اسلام آباد سے. تو ہم لوگوں نے ایک جلسہ عام منعقد کیا 12 تاریخ کو. اس کا مقصد جو ہے وہ لانگ مارچ کی تیاری تھی اور لوگوں کی موبلائزیشن تھی لانگ مارچ کے سلسلے میں. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ دیگر ایونٹس کیے، مختلف جگہوں پہ جلسے اور میٹنگز کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد صرف اور صرف لانگ مارچ کی تیاری تھا. اور پھر ہم جو ہے وہ 8 تاریخ کو ہم نے ایک کافی بڑی ریلی کا جو ہے انعقاد کیا خان عالمگیر خان کی قیادت میں. وہ ریلی جو ہے وہ یہاں سے ڈی چوک گئی، ہم تمام کارکن ایک ریلی کی شکل میں وہاں پر پہنچے اور وہاں پہ جا کے ہم نے جو ہے وہ پارٹی کے دیگر کارکنان اور جالیاں جو کہ آلموسٹ پوری ملک سے آئے ہوئے تھے، تو ان کو جو ہے وہ ہم نے جا کے، ایک تو یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے کیونکہ شہردار لوگ ہیں، ہم نے ان کو ویلکم کیا اسلام آباد میں اور انہیں خراج تحسین پیش کیا. وارم ویلکم کے بعد ہم نے جو ہے وہ جو کہ ہمارے محترم قائد چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے، اس کے بارے میں ہم نے موبلائزیشن کی، آگاہ کیا، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ ہم اس پنڈال میں جو ہے اپنے تمام کارکنان جو کہ پورے پاکستان سے آئے تھے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ ہم شامل ہوئے. اور مین مقصد وہاں پہ ہمارا یہ تھا کہ پاکستانی عوام کو اس مہنگائی کے فریب سے کس طریقے سے جو ہے وہ نجات دلائی جائے. اور یہی ہمارے جو ہیں وہ قائد محترم آصف علی زرداری صاحب کا بھی اعلان ہے کہ ہم اس عوام کو اس مہنگائی کا جن سے مراد جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ وہی ایک جن اور افرید کی شکل اختیار کر چکے ہیں کہ جس سے تمام پاکستان کے غریب عوام جو ہے وہ تو انتہائی درجے کے یعنی کہ کیا لیں کہ دکھ اور تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس طبقہ جو ہے وہ بھی انتہائی متاثر ہے اس مہنگائی سے. یہاں تک کہ پوری قوم جس میں تمام طبقات اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی درجے کی پریشانی کا شکار ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کا ویژن جو ہے وہ یہ ہے، اور ہم لوگوں کا پلان اور ہم لوگوں کی کاوش اور کوشش یہ ہے کہ اس قومی اسمبلی کے ٹینیور ختم ہونے سے پہلے ہم اس موجودہ حکومت سے اپنی عوام کی، پاکستانی قوم کی جو ہے وہ جلد از جلد جان چھڑا سکیں.
تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں واپس آ سکیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ تو تمام لوگوں کی زندگیاں اور روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ درم برم ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا شہزاد بھائی، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ایک تھا پاکستانی سیاست میں، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل جو ہے وہ سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے اور زبردست قسم کا احتجاج دیکھنے کو ملا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بوسٹ ملا ہے؟ کیونکہ عوام جس طرح نکلی ہے اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ایک زبردست قسم کا پاور شو تھا، اور جو سیاست کے حلقے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا معیار جو ہے اور اس کا گراف جو ہے وہ اوپر تک جائے گا؟ میں تو اس چیز کو ماننے کو اور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ سندھ میں ہماری حکومت ہے، لہٰذا لوگوں کے پاس یہ پروپیگنڈا کرنے کا جو ہے وہ مخالفین کے پاس جواز ہے کہ ہم سندھ تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. ادروائز پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے، ایک نظریاتی جماعت ہے، ہم جو ہے وہ بھٹو شہید کا ایک ویژن کے تحت اور ان کے ایک آئیڈیالوجی کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہیں. ایک واحد ایسی جماعت ہے کہ جو نظریاتی جماعت ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے بوسٹ نہیں ملا. اس سے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اصل صورتحال ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ واضح ہوئی ہے. اور مخالفین کا یہ پروپیگنڈا کہ پارٹی جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گئی ہے، اصل میں یہ ان کے پروپیگنڈے کی نفی ہے. اور ہم نے جو ہے وہ ان کو ایک حقیقی رخ دکھایا ہے پارٹی کا کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو نظریاتی اساس پہ قائم ہے. لہذا یہ پارٹی جو ہے یہ نہ ختم ہوئی ہے نہ کمزور ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا، کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا کہ پارٹی کو اپنی جو ہے وہ طاقت شو کرنی پڑے. ابھی تو یہ ایک چھوٹا سا ایک پروگرام جس کو میں کہوں گا کہ لانگ مارچ کا ہوا ہے، تو تمام دنیا کو نظر آ گیا کہ یہ پارٹی نہ صرف کہ زندہ ہے بلکہ پائندہ ہے. اور یہ اس پارٹی نے تو جو ہے اس کو نہ کوئی عامل ختم کر سکا، نہ کوئی ڈکٹیٹر ختم کر سکا. اور بڑے بڑے وہ جن کو کہہ لیں آپ کے سیاسی پہلوان آئے اور جنہوں نے کوشش کی کہ اس پارٹی کو ختم کر دیں، لیکن وہ خود ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن پارٹی اپنے ویژن کے اوپر، اپنے نظریاتی اساس کے اوپر قائم تھی، قائم ہے، اور یہ ہمارے بعد بھی قائم رہے گی. ہم لوگ اگر اس پارٹی میں ہیں تو ہم اس پارٹی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں. بالکل. یہ پارٹی ہم سے پہلے بھی موجود تھی، ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہمارے بعد بھی موجود رہے گی، کیونکہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے. اور نظریات جو ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، ختم ہوتے نہیں ہیں. جس کی واضح مثال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی بھٹو مر چکے ہیں. بھٹو اپنے نظریات کبھی نہیں مرتے. بھٹو ایک نظریے کا نام ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے تو اس کی جو ہے وہ واضح مثال اور یہ ہے کہ بھٹو کا ویژن زندہ ہے. اور بھٹو کا ویژن نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ زندہ رہے گا، وہ ہمارے بعد بھی رہے گا، زندہ رہے گا. کیونکہ آئیڈیالوجی کین ناٹ ڈائی. نظریات جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. نظریات ہی کی تو ساری کھیل ہے. اب ہمارے ساتھ جن پارٹیوں کا مقابلہ ہے وہ کوئی نظریاتی جماعتیں تو ہیں نہیں، ابن الوقت ہیں. ان کے لیڈران جو ہیں اب ایسے ہیں کہ کچھ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے اور کچھ بھاگنے والے ہیں. ہمارے قائد نے جو ہے وہ پھانسی کا پھندہ قبول کر لیا. ہماری جو محترم قائد شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، ان کو تھریٹس ہوئے، موت کے خوف ان کو دلائے گئے، لیکن انہوں نے تمام خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پارٹی کے زندہ جاوید کر دیا. لوگوں کے اندر آ کے، اپنے کارکنوں میں آ کے، پاکستانی قوم میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ اس موت کو یا شہادت کو قبول کیا، لیکن ملک چھوڑ کے جانا اور باہر مرنا قبول نہیں کیا. بڑی مہربانی. ہم لوگوں کا ویژن ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی قائم و دائم رہے گا. ویئرز کو بتاتا چلوں کہ یہ تھے پی وائی او کے سینئر ترین رہنما جو کہ بتا رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے. اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، آج بھی جیالے جو ہے وہ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ، شکریہ آپ کا.